وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. فقال غلام كماله كشفت جام جماله فصل الجليل بشانه صلوا عليه وآله. حاضرین کرام، اللہ کریم کی بھی حمد و ثنا درود لفظ نبی والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوستو عزیز رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو کل روزیہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا بھی وہی رب ہے، ذلت دینے والا بھی وہی رب ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر رب کریم نے واضح طور پر انسانوں کو پیغام دے دیا کہ رب جسے چاہے عزت سے نواز دے، جسے چاہے لوگوں کی زبان پر اس کا نام پکارنا شروع کر دے، اور رب جسے چاہے ذلت دے دے، چاہے وہ مکہ کے کافر ہوں، چاہے وہ دنیا میں رہنے والے وہ یہودی اور عیسائی ہوں کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، ذلت دے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس آیت مبارکہ کو میں نے اس لیے آج موضوع بنایا کہ آج 26 مئی کا دن ہے، اور آج ہی کے دن 26 مئی 1908 کو اس پاکستان کے اندر بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا گستاخ، جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اس گستاخ سے، اس غلیظ ترین انسان سے اللہ رب العزت نے قوم کو نجات دی. وہ مرزا قادیانی کہ جو صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا، کہنے لگا میں رسول ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے اسے ایسا دنیا میں ذلیل کیا کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو پتہ چلا، کہنے لگا ہو میرے ساتھ مناظرہ کرو. قربان جب تاجدار گوڑا پہ، قربان جب اپنے پیر مہر علی شاہ پہ کہ یہاں سے ریل کا سفر کرتی ہوئی لاہور میں پہنچے. فرمایا لاؤ اسے کہاں ہے وہ؟ ایک دن بھی نہیں آیا، دوسرا دن بھی گزر گیا،
تیسرا دن بھی گزر گیا، آپ نے فرمایا کہاں بیٹھا ہے؟ آپ میرے سامنے آ، تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں اس پیارے محبوب کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، آنا میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ آپ بات کر لیں، سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن کہنے لگا اپنے حواریوں کو کہ مناظرہ طے کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ بات تو نہیں کرتے، قلم رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم لکھے گا وہ حق پہ ہوگا، سچا ہوگا، جس کا قلم لکھ نہ سکے گا وہ باطل پہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ مرزا تم اپنی اس کوٹڑی سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آ جاؤ، تم قلم تو قلم کہتے ہو، آج اگر مدعا بھی کہتے ہو تو میرے علی وہ بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ نامراد، وہ جھوٹا انسان، وہ غلیظ ترین انسان کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے نہ آ سکا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ایسا دنیا میں ذلیل کیا اور ایسی عبرتناک اسے موت دی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ساری زندگی رب رب کرتا ہے، جو ساری زندگی امام الانبیاء سے محبت کرتا ہے، جو ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے امام الانبیاء پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے یا وہ سجدے میں ہوتا ہے یا اس کی زبان پر مصطفیٰ پر درود و سلام ہوتا ہے یا رب کا ذکر ہوتا ہے یا رب کا کلمہ ہوتا ہے، جب اس ذلیل کو موت آئی، ایسی کی شکل بنی، انسان کی شکل کی بیماری، دوسری بیماری مبتلا ہو کر اس پاخانہ کے اندر، لیٹرین کے اندر جا کر گرا، وہیں اس کی روح قبض ہوئی اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو دکھا دیا تھا کہ لوگوں، جو میرے محبوب سے مقابلہ کرے گا، جو میرے محبوب کی برابری کرے گا، جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم دیکھ لو رب کسی کو عزت بھی دیتا ہے اور کسی کو ذلیل کر کے دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ آج 26 مئی کو وہ بدترین انسان، وہ بدترین فتنہ کا موجب مرزا قادیانی آج کے دن جہنم رسید ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ 1908 سے پہلے کا فتنہ نہ تھا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس جھوٹے رسول بھی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، جس طرح کے پچھلے دنوں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ لاہور کے اندر۔ یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، اگر کوئی انسان مکان بنا لے اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ رکھی ہو، جب اسے فل کر دیا جائے، وہ اینٹ وہ پتھر آخری رکھ دیا جائے تو مکان مکمل نہیں ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اینٹ لگا دی جائے، آخری پتھر لگا دیا جائے، مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کر فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میں آخری اینٹ ہوں، آخری پتھر ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنوں کو جو سر اٹھا رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا ہوگا۔ آج ہمارے شہر کے اندر، چکوال کے اندر بھی قادیانی موجود ہیں، اور ہماری اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اور یہ کافر ہیں۔ ہماری نیشنل اسمبلی نے ان کو کافر کہا ہے، ان کو کافر لکھا ہے، اور یہ اسلامی روح سے، شریعت کی روح سے یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین کافر ہے، جو ہمارے دین میں نئی چیز لے کے آئے گا،
جو ہمارے محبوب کا مقابلہ کرے گا. جب وہ پیارا محبوب کہہ دے لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کوئی جھوٹا انسان کسی شکل میں بھی آ کر وہ اپنی ملائی کرتے ہوئے اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، ہم اس کو جو ہے بدترین بھی کہیں گے، عذاب اور لعنت بھیج کر اس کو واسطے جہنم بھی کریں گے. اس لیے یہ واجب القتل ہے انسان کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے. ریاست کو چاہیے، ہم قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے، تاکہ کوئی ایسے بدترین انسان بعد میں کوئی ایسی جرت نہ کر سکے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو رسول اور نبی کہہ پائے. ضرورت اس بات کی ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے قوانین تو بن چکے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آج جنگل کا قانون چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بیس بن چکا ہے، لیکن تمہارے زندگی کے معاملات اور ہوں گے، ہم ان میں نہیں پڑھ سکتے. تمہاری سیاست اور ہوگی، ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن جب دین کی باری آئے گی، جب اسلام کی باری آئے گی، ہم جنڈے کی چوٹ پر حق کو حق کہیں گے اور باطل کو باطل کہیں گے. اس لیے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اگر تم جانتے ہو، اگر حق کو سامنے رکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اگر باطل کی مدد کرو گے، باطل کے پاس جاؤ گے، جھوٹی گواہی دو گے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا کہ جو اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کی جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی سنائی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج دنیا کے اندر بڑے فتنے پھوٹ رہے ہیں، لیکن رب کا پیغام دین اسلام کو کبھی نہ چھوڑا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجا تو فرمایا علی آپ کو میں بھیج رہا ہوں، اگر تمہارا مسئلہ ہو کہ پیش آئے تو کیسے حل کرو گے؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے دیکھوں گا. فرمایا اگر قرآن سے نہ ملا، عرض کرتے حضور احادیث میں دیکھوں گا. فرمایا اگر حدیث سے نہ ملا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اعجاز سے دیکھوں گا، قیاس سے دیکھوں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس پر فتن دور کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کا بہترین نمونہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج ہم کوئی بھی ایسا قدم، کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسے قوانین چاہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اگر قرآن سے وہ ٹکر لگائیں گے، اسلام کے ساتھ ٹکرائیں گے، ہم کبھی ان کو نہیں مان سکتے اور نہ مانیں گے. ہم جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف کوئی بات نہ برداشت کرتے ہیں نہ ہمیں کرنی چاہیے. یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بھائیوں ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو تین باتوں سے محبت کی جاتی ہے. سب سے پہلے محبت کا سبب کیا ہے؟ کہ پہلا جو سبب ہے محبت کا وہ ہے جمال، خوبصورتی. انسان خوبصورتی سے بھی محبت کرتا ہے. اگر کوئی اتنی اچھی خوبصورت چیز ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے دل میں اس کی محبت پڑ جائے گی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمال کی وجہ سے بھی
اللہ رب العزت نے ان کو بے مثال بنا کر بھیجا تھا، بلکہ معراج کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو مسجد اقصی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جماری۔ میرے محبوب نے فرمایا یوسف نظریں جما کر دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی دیا ہے، 9 سے زیادہ حسین بھی بنایا ہے، لیکن پیارے محبوب مجھے کوئی ایک مرتبہ دیکھ لیتا 3 مہینے اسے بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن اے محبوب آج آپ کے ودخا کے چہرے کو دیکھ لیا ہے تو آج میرے حسن کا مان ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا، بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی شان ہے کہ میرے نبی کو، میرے رسول کو اللہ رب العزت نے اتنا حسین بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ جیسا خوبصورت دنیا میں موجود نہیں، کائنات میں موجود نہیں۔ ادھر ابو جہل آیا اور اس نے بدصورت ہونے کا جب الفاظ اپنے منہ سے نکالے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو بکر آئے آپ کو حسین و خوبصورت فرما رہے تھے، آپ یہ بیان یہ دوسرے الفاظ کہہ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، ابو بکر بھی سچ فرما رہے تھے، ابو جہل بھی سچ فرما کہہ رہا تھا۔ ابو بکر کو جب میری صورت میں اپنا چہرہ نظر آیا تو کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حسین پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے تو آئینہ فرمایا ہے۔ جب ابو جہل نے مجھ میں اپنی صورت کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بدنما ہے، بد حسین ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا، جو بھی دیکھتا ہے اپنی صورت کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ ابو بکر آئے، انہوں نے حسین و جمیل کے پیغام دیے، حسین و جمیل کے الفاظ استعمال کیے، اور ابو جہل آیا، اس نے بدترین کے جو ہے وہ الفاظ ادا کیے۔ میرے محبوب کو اللہ رب العزت نے جمال بھی بے مثال دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے کمال بھی بے مثال عنایت کیے تھے۔ پہلے انسان محبت کرتا ہے اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یہ پہلا سبب ہے، اور دوسرا سبب جو انسان محبت کرتا ہے وہ انسان کا کسی کا کمال دیکھتا ہے۔ دوسرا محبت کا کمال، محبت کے جو سبب ہے وہ کمال ہے کہ کسی کا ہنر اچھا ہے، کسی کا کام اچھا ہے تو اس کا ہنر دیکھ کر، اس کا کام دیکھ کر اس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آج حاتم طائی کا نام تو سنا ہے، حاتم طائی گزرا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن آج ہم اس سے محبت تو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سخی تھا، سخاوت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات اس کے پوتے سے ہوئی تو آپس میں بحث ہوئی، کہنے لگا کہ میرا دادا حاتم طائی وہ تھا کہ بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، کہ اگر اس کے ایک دروازے پہ منگتا آیا اس کو عطا کیا، دوسرے دروازے پہ منگتا آیا اسے بھی عطا کیا، 70 دروازے تھے، اگر وہی ایک منگتا 70 دروازے سے آیا تو اس نے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچا بلکہ عطا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، آپ نے فرمایا کہ تم حاتم طائی کا پوتا ہے، تمہارا دادا تھا حاتم طائی، بڑی سخاوت تھی اس کی، 70 دروازے میں منگتا آیا لیکن عطا کی، لیکن میرے نانے مصطفیٰ کا بھی مقام دے، میرے محبوب کا بھی مقام دے، میرے نانے کریم کا بھی مقام دے۔ تمہارے 70 دروازے پہ آنے والا منگتا ہی رہا، لیکن میرے محبوب کی سخاوت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آ گیا اسے پھر کسی دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہ پڑی، میرے محبوب نے اتنا کہا۔ تو محبت کا جو دوسرا سبب ہے وہ انسان کا کمال ہوتا ہے، اور محبت کا جو تیسرا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال، کہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، کسی کا قرض ہو اسے قرض ادا کر دیا جائے،
کسی سے مال کی اس کی خدمت کر دی جائے، کسی کی ضمانت نہیں ہو رہی تو وہ عدالت میں جا کر کورٹ میں جا کر اس کی ضمانت دے دے، تو یہ بھی ایک سبب محبت کا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، میرے محبوب نے بڑوں سے بھی محبت کی، میرے محبوب نے چھوٹوں سے بھی محبت کی۔ اور محبت کی ایک بات سناتا ہوں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح باہر آتے تو کیا دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 6 سال کی ہے، 7 برس کی ہے، وہ لائن میں کھڑے ہوتے، مصطفیٰ کریم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے، میرے مصطفیٰ آتے اور ان کا چہرہ اقدس دیکھتے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ان کو پکڑ لیتے، ان کا ماتھا چومتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے، تھوڑی دیر گفتگو ہوتی، وہ بچے چلے جاتے اور سب سے پہلے آ کر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا دروازہ کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، کوئی لوہے کا دروازہ نہ تھا، بلکہ ایک بوری کا ٹاٹ تھا، وہ رکھ دیا جاتا، اگر وہ پرانا ہو جاتا، پھٹ جاتا، تو صحابہ کرام کھجور کے پتے جو ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لٹکا دیتے، دروازہ بنا دیتے۔ آپ ان بچوں کے پاس یہودی کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 6 برس کی تھی، جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ میرے ہم عمر بھائیو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے ہم نے اپنے آقا کی زیارت کرنی ہے، ہمارا دن کا معمول ہوتا ہے کہ ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، یہاں امام الانبیاء کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے امام الانبیاء کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں، محبوب سے ملاقات کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بڑے بچے کھڑے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں، یہ یہودی کھڑا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر آئے، آج اس یہودی بچے کی قسمت جاگ اٹھی۔ پہلی نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یہودی بچے پہ پڑی، اور سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کو بلا لیا، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ جب اس یہودی بچے نے امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا، محبت ہو گئی۔ اب دوسرے دن بھی آتا ہے، تیسرے دن بھی آتا ہے، لیکن آج سخت بخار ہو گیا، ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، 5 دن ہو چکے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ، وہ جو تمہارا ایک دوست آیا کرتا تھا، وہ آج 5 دن ہو چکے ہیں، وہ یہاں پہ نظر نہیں آتا۔ بات کرنے لگا ان میں سے ایک بچہ کہ یا رسول اللہ، یہ میرا ہمسایہ ہے، اسے بخار زیادہ ہے، میں آج صبح آ رہا تھا، اتنا اس کا بخار تیز تھا کہ وہ اپنی چارپائی سے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کی ماں چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈال رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا بلال جانا میرے صحابہ کرام کو اکٹھا کر دے۔ ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان و علی بھی آ گئے، طلحہ زبیر بھی آ گئے، یہ پیارے صحابہ آ گئے۔ سوچنے لگے کہ شاید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ کا پیغام دے، ہمیں میدان جنگ میں جو ہے وہاں روانہ کرنے کے لیے بلایا ہو۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے فرمایا آؤ نا، میرا چھوٹا سا دیوانہ ہے، بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم اس کے دروازے میں پہنچے، دستک دی، اس کا بابا، اس کا جو باپ تھا وہ باہر آتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ میرے دروازے پہ؟ امام الانبیاء نے فرمایا تیرا بیٹا میرے پاس آیا کرتا تھا، مجھے پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نے دروازہ کھولا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اپنے در دولت سے لے کر اس بچے کے دروازے پر آہستہ سے چل کے آئے، لیکن جو ہی اس کے دروازے سے اندر ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم تیز چلتے ہیں۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کریم آ گئے ہیں، بار بار اس کی نگاہیں اس دروازے پہ جاتی تھی، اور اس کا باپ کہتا تھا کہ میں آج 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، جب صبح ہوتی ہے تو اس کی نظریں کہیں اور جگہ نہیں جاتی بلکہ دروازے پہ جاتی ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرا بیٹا کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ اس انتظار میں تھا کہ جس محبوب کی میں زیارت کرنے جاتا ہوں وہ میرا محبوب میرا گھر میں آئے گا۔ امام الانبیاء آئے، کہنے لگا کہ حضور میں اٹھ جاتا، لیکن اٹھا نہیں جاتا،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کرتا ہے کہ میں اپنے مما سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند ہے، آپ کے دودھ سے خدمت کر لوں، آپ کو شہد زیادہ پسند ہے، آپ سے شہد سے خدمت کر لوں، اگر روٹی کھانی ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہوں روٹی پکا دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا مجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا مجھے شہد کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جب کلمے کا نام سنا نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کو کہتا ہے کہ آج میرا محبوب یہاں پہ آیا ہوا ہے، میں کلمہ پڑھ لوں۔ اب اللہ رب العزت نے ان پر بھی اپنی رحمت کی تو باپ کہتا ہے بیٹا اس طرح کلمہ نہیں پڑھنا، میں بھی یہودی ہوں، تمہاری ماں بھی یہودی ہے، آج میں اب تیری ماں کو بھی بلاتا ہوں، میں خود بھی آتا ہوں، ہم ایک اکیلے نہیں بلکہ ہم تینوں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے۔ وہ 6 سال کا بچہ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اس کے باپ نے کلمہ پڑھا، اس کی ماں نے کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کریم ہیں اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیارے محبوب آپ تھوڑے سے غمزدہ ہوئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس کا آخری وقت ہے، تھوڑا اس کا وقت رہ گیا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھا مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، ہم نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تھا کہ آپ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاؤں میں کوئی درد تو نہیں ہے، آپ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے، آپ پنجے پہ چل رہے ہیں، انگلیوں پہ چل رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاؤں ٹھیک ہیں، ان میں کوئی درد نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ کہ جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا محبوب انہیں بہت کچھ عنایت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرتا ہے، رب کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج یہاں پہ جو فتنہ اٹھے ہوئے ہیں، یہ قادیانی فتنہ، یہ مرزی فتنہ، لہذا جتنے بھی مرزے ہوں، جو انسان جو بات اسلام سے ٹکرائے گی، جو بات قرآن سے ٹکرائے گی، وہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم اس بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی حکومت ایسا قانون بناتی ہے کہ جس کا ٹکراؤ اسلام کے ساتھ ہوگا، جس کا ٹکراؤ قرآن کے ساتھ ہوگا، جس کا ٹکراؤ حدیث کے ساتھ ہوگا، اس قانون کو ہم اپنی جوتی کے نوک پر رکھ کر اپنی جان پیش کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی محنت سے اور آپ کی مدد سے ہمارا یہ مسجد کا مینار کل مکمل ہو چکا ہے۔ میں تمام احباب کو اور اپنے مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے، مدد سے اور آپ لوگوں کی مدد سے اللہ رب العزت نے یہ ہمارا کام مکمل کیا ہے۔ تو اب تھوڑی سا کام ہمارا رہتا ہے، یہ ہماری دیوار ہے، اس کے ساتھ یہ کام مکمل ہونا ہے۔ تو اب یہ کام چل رہا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم سوچ رہے کہ شاید یہ مینار بھی مکمل ہوگا یا نہیں، لیکن رب کے بارگاہ میں اگر رب کے راستے پہ چل پڑیں تو رب جب ہمیں دیتا ہے، جب ہمیں صبح سے شام تک کھلاتا ہے تو اپنے گھر کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ہماری کم فیلی ہے کہ میری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، حاجی صاحب کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، یا کسی اور کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ میں کام نہیں کروں گا تو کام رک جائے گا، حاجی صاحب کام نہیں کریں گے تو رب کا کام رک جائے گا، مسجد کا کام رک جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ذہن خراب تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نے اپنے گھر کا، جب ہمارے گھروں کا نظام چلا رہا ہے تو رب اپنے گھروں کا بھی نظام چلاتا ہے۔ صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنا کام کرتا ہے، تو وہ اس کا ثواب اسے ضرور ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کام ہے، تو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد سے ہمارا یہ بھی کام مکمل ہو جائے گا۔ تو ضرور بضرور اس میں حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں